ہیں اسلام از ٹروتھ. آئی تھنک پہلے بھی ان سے بات ہوئی ہے کئی دفعہ. ہاں ہلو ہلو. یہ وہی ہمارے چھوٹا بھائی ہے جو پہلے بھی آ چکا ہے کئی اچھا اچھا دفعہ. ہاں کیا حال ہے بھائی آپ کے, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. بس جی اچھے ہیں ہم. اچھا کیا بات کرو گے آپ؟ تو پہلے تو میں آپ کا سوال کا جواب دوں گا. آپ نے کہا تھا کہ مجھے نبی کے گھر میں ہم کیوں نہیں پیدا کیا غالب نے. تو نبی کے گھر میں پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ آپ اسلام قبول کریں. ابو جہل بھی نبی کے گھر میں پیدا ہو کے کسی فائدے کا مستحق نہیں ٹھہرا. نہ حضرت نوح کا بیٹے نے کوئی فائدہ حاصل کیا ہے. اس کا جو آنسر یہ ہے. اور میں پوچھنا یہ تھا آپ کہ آپ کے پاس جو پوائنٹ ہیں چلیں آپ 10 پوائنٹس دے دیں جن کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اسلام غلط ہے. آپ کو 10 بہت سخت پوائنٹ آپ کے پاس. اگر میں نے آپ کا جواب دے دیا تو میں آپ کو دیکھ لیں گے. اگر آپ نہیں دیا تو میں ایتھیسٹ ہو جاؤں گا. آپ 10 پوائنٹس آپ نے بول دے, میں پھر بعد میں دیکھ لوں گا اور ویڈیو دوبارہ لگا کے اور پھر آپ کو 10 پوائنٹس کے جواب دوں گا جو آپ کے پاس دلیل ہے طور پہ ایتھیسم کے سچے ہونے کی دلیل ہے اور مسلمز کے غلط ہونے کی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر جو ابو جہل تھے, ٹھیک ہے, وہ رسول اللہ کے چچا تھے نا, ٹھیک ہے جی اور وہ نہیں, پھر میں بھی تو اب کیسے, بات ابھی اور آپ سے کوشچن اور چلے ہاں وہ اس میں پہ کر بات لوں کر گا. کے پھر آپ دوسرے, میں نے آپ کو کہا نا 10 پوائنٹس دیں تو آپ دے دیں. پھر آپ دے چلیں اس لیے پہلے نہیں رہے کہ اس آپ پہ کے تو پاس تھوڑی کوئی بات بھی کر پکا لینا. پوائنٹ نہیں, ہر بات کا وہ میں جواب ہوتا ہے. چلیں میں آپ کو ایک ہی کوشچن دوں گا. پہلے ذرا میں نے جو آپ نے پہلے بات کی ہے اس کی تو بات کر لینا. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہو کے بھی جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو جہل جو ہیں وہ ایز اے مسلمان پیدا نہیں ہوئے تھے, ٹھیک ہے, نہ رسول اللہ ایز اے مسلمان پیدا ہوئے تھے, ٹھیک ہے. حضرت رسول فاطمہ اللہ کون کا سا پہلے مسلمان پیدا ہوئے تھے؟ کیا حضرت فاطمہ دوبارہ بولیے. مسلمان پیدا ہوئے تھے, وہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے نا. ہاں تو مگر رسول اللہ کے بچے بھی تو ہوئے تھے نا, جو کہ بعد میں نہیں مطلب حضرت فاطمہ. مگر ایک بات ہے نا کہ نہیں, حضرت اب حضرت فاطمہ, نوح کا بیٹا ہے, وہ حضرت نوح کا بیٹا ہے, اب وہ پیدا ہوا ہے, اس کو تو بات اسلام نہیں نا قبول ہوا. اچھا بات تو سنیں نا یار, آپ تو ایک دم کوشچن پہ کوشچن کرتے جا رہے ہیں. پہلے ایک کا جواب دینے دینا. تو پہلی تو بات یہ, ہاں ابو جہل جو تھا وہ رسول کے دوسرے کزنز میں آتے تھے, وہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ جس کا باپ رسول ہے, میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ اس نے نیکی کون سی کی تھی جس کی وجہ سے وہ رسول کی بیٹی بن کے پیدا ہوئی. یہ نہیں تھا کہ جی جو رسول کی بیٹی پیدا ہوگی وہ مسلمان ہی ہوگی. ہم نے تو آپ سے یہ کوشچن ہی نہیں کیا تھا. ہم نے تو آپ سے یہ کوشچن کیا تھا کہ حضرت فاطمہ نے کیا نیکی کی تھی پیدا ہونے سے پہلے کہ وہ رسول کی بیٹی بن کے پیدا ہوئی, ٹھیک ہے. کیونکہ حضرت فاطمہ جو ہے جنت کی عورتوں کی سردار میں سے ہیں. سمجھ گئے ہیں بات آپ, ٹھیک ہے. پھر ایک اور بات ہے, اس کے علاوہ حضرت نہیں, آپ عائشہ تو کوشچن واقعی, زیادہ نہ کریں, مجھے پچھلے کا آنسر دینے دیں. اب میں ابھی اسی بھی آپ آپ کو جس طرح ایک ہی کہا جنت کوشچن کی, ڈالوں. رکے, چلیں آپ بات آپ نے کریں. کہا جنت کی عورتوں کی سردار اس وجہ سے نہیں ہوں گی کہ ان کے باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ تو ان کے صبر, ان کی نیکی کی وجہ سے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں بابو میرے سے دنیا میں جو لینا ہے وہ لے لو, آخرت میں تمہیں تمہارا کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ تو پھر جنت کے سردار اسی وجہ سے نہیں ہے. باپ وہ نبی کے گھر پیدا ہو گئی ہیں تو ان کو ایڈوانس. نبی کے گھر تو حضرت نوح کا بھی بیٹا پیدا ہوا تھا, اس کو کیا ملا ہے؟ حضرت نوح کے بیٹے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا نا. حضرت نوح کا تو ایک بیٹا خراب ہوا تھا نا, باقی تو سارے تو نیک ہی ہوا تھے. تو تھا نا, اب اس کو کیا ملا اب نبی اب کے گھر میں اب پیدا ہو جا کے؟ رہے نا. ہاں تو بات یہ ہے نا, مگر حضرت فاطمہ نے کیا کیا تھا, کون سا ایسی نیکی کی تھی جس کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گی؟ مجھے بتائیں, حضرت فاطمہ کی کوئی نیکی بڑی اچھی مجھے بتا دیں, کیا نیکی تھی مجھے بتائیں. اب میں نے سیرت تو اتنی نبی کریم حضرت فاطمہ کی نہیں فاطمہ پڑھی کیا, ہے, تو حضرت مجھے فاطمہ تو کو کیا شہادت ملی, شہید ہوئی تھی؟ نہیں تو پھر نہیں, اب شہید گھر میں رہ کے اور کتنی نہیں, وہ تو تکلیفیں دیتے تھے. پھر ایسا اچھا نہ ہوتا کہ کوئی شہید ہوتا, شہید ہوتی عورت کی جنت کی عورتوں کی سردار, کیونکہ ہمیں تو پتہ بڑی عورتیں نہیں شہید ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. پھر مجھے بتائیں نا, شہادت کا مرتبہ بھی نہیں ہے, کوئی بڑی کوئی جو ہے نا وہ کوئی معلمہ بھی نہیں تھی, وہ کوئی حدیثیں بھی حضرت فاطمہ سے کوئی خاص نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں حضرت فاطمہ کی کیا تھی نیکی, مجھے بتائیں کوئی لسٹ آف گڈ ڈیڈز آف حضرت فاطمہ مجھے بتائیں کہ جو کہ
جو ہے وہ بڑی کوئی تابناک ہوں، بڑی صحیح ہوں. جی میں نے اب دیکھے نا، میں نے سیرت نہیں پڑھی ہوئی، آپ نے بڑی سیرتیں پڑھی ہوئی ہیں. سیرت تو یار اسی لیے تو میں پھر آپ پھر پڑھ لیتے. نہیں میں نے تو آپ پہ صرف ایک کوشچن ڈالا تھا کہ حضرت فاطمہ نے کیا نیکی کی تھی جس نہیں، کی وجہ سے اب وہ صبر کرتی وہ تھی، جو آپ ہے تقویٰ کرتی، آپ میں نے کوئی کوئی واقعات تو پڑھے نہیں ہیں اتنے. صبر تو ہر روزے دار کرتا ہے نا، تو وہ جنت کا سردار تھوڑی بن جاتا ہے. تو باقی بیٹیاں کیوں نہیں بنی؟ وہ جتنا بھی تو صبر انہوں نے کیا ان کے حساب سے نا. نہیں تو مجھے یہ بھی بتائیں نا، باقی کی 3 نے کیوں نہیں کیا؟ اسلام کی پہلی عورت جو شہید تھی اس کا کیا نام تھا، یاد ہے؟ حضرت نہیں، آپ نہیں پڑھا ہوا ہے تو آپ حضرت فاطمہ کا بھی آپ کو پتا ہوگا، جیسے آپ کو پہلی وہ شہید آپ کا کو پتا پتا ہے، ہے. وہ دونوں میرے ذہن میں نام نہیں ہے، دونوں غلام میاں بیوی تھے. ٹھیک ہے، ان کا بیٹا کیا اس کا نام تھا یار، ہیومن بینگ ہیلپ می اگر آپ کو یاد ہے تو. ٹھیک ہے، تو اس کی ماں تھی جو دونوں ماں باپ مر گئے تھے اس کے. ٹھیک ہے، وہ تھے پہلے شہداء. کیا وہ نہیں ڈیزرو کرتی تھی کہ وہ جاتی جنت میں عورتوں کی سردار کے طور پہ؟ ٹھیک ہے، تو حضرت ابھی ان کے فاطمہ ہی کیوں ان کے اور ہوئی؟ ہے نا، اور ان کے کہتے ہیں اعمال میں حضرت اعمال ہے سمیہ، ہاں نیک بالکل، یہ شیخ عمر نے تو بتا دیا، حضرت سمیہ. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیوں نہیں تھی جنت کی عورتوں کی ان کا سردار؟ اپنا تو اس لیے مرتبہ ہے اور ان کا اپنا نہیں مرتبہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بھی رسول کی بیٹی ہوتی تو شاید وہ بھی جنت کی عورتوں کی سردار ہوتی. بات تو نیپوٹزم نہیں، ہے یہ نا. شاید بات نہیں ہے نا. اب نہیں، بیٹی میں سے ڈیفینیٹلی میں شاید والی بات نہیں کر رہا. چلے میں شاید تو ویسے تھوڑا سا ڈیفینیٹلی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہی ہوتی ہے، اگر وہ نہیں، ادھر ہوتی کیونکہ تو آپ وہی ہوتا. میرے سامنے حضرت فاطمہ کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ حسن اور حسین کو جنم دینا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور زینب کو بس. اس کے علاوہ اور کوئی کارنامہ نہیں. کسی غزوہ میں کچھ نہیں کیا انہوں نے، کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، میرے سامنے تو کوئی کیوں جنت کی سردار کیوں بنے گی حضرت فاطمہ عورتوں کی؟ سوچنے کی بات ہے نا. ٹھیک ہے، حضرت علی کو اب میں اگر نے جنت کے سیرت تو پڑھی ہوئی اب نہیں اگر ہے یا اگر اگر آپ یہ بھی دیکھیں، اب حضرت حسن اور حضرت حسین کو کہا گیا کہ وہ جنت کے مردوں کے سردار ہوں گے. تو اب ایک مزے کی بات یہ کہ چلو جی حسین نے تو کوئی سر کٹوایا، بات مان لیتے ہیں، مگر حسن نے تو کچھ بھی نہیں کیا. علی بھی شہید تھے، حسین بھی شہید تھے، مگر حسن تو شہید نہیں تھے. کس لیے ان کو جنت کے؟ بلکہ حضرت حسن نے تو آپ اگر ان کے تو شہید نہیں تھے، ان کو زہر دیا گیا تھا. ٹھہر تو جائے نا. وہ مطلب اس طرح کے شہید نہیں تھے، میدان جنگ میں تو نہیں مرے تھے نا. ان کی ایک بیوی نے انہیں زہر دیا تھا نا. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حسن نے تو خلافت بھی بیچ دی تھی، اگر آپ عام زبان میں کہیں تو معاویہ کو بیچ دی تھی وظیفے کے بدلے میں. پھر وہ بھی جنت کے مردوں کے سردار ہیں. ٹھیک ہے، تو شہداء تو وہ بھی تھے جو 13 کے 14 مرے تھے غزوہ بدر میں. ان میں سے کیوں نہیں ہے کوئی جنت کے مردوں کا سردار؟ یعنی جنت آپ کے اب مردوں سیرت کے پہ آ گئے ہیں. انہوں نے نیکی یہ نہیں ٹھہرے. کی تھی، اب میں نے نیکی نہ تو پڑھی ہوئی ہے ان کی بات، اتنی ان کی نیکی ہے. اب مجھے تو نہیں پتا وہ نہیں کیا. میں اگر سیرت پڑھوں تو ابھی تو میں نے کوئی نہیں پڑھی، تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے چلیں، تو آپ کو تو پتا ہوگا. ہاں تو وہی نا، میں اسی لیے تو آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہاں کوشچن کر رہا ہوں آپ سے. میں مگر ایک سیرت بات پڑھ ہے لوں کہ گی تو میں بھی تو یار پھر پڑھیں نا تھوڑا سا. اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ پڑھ کے آئیں نیکسٹ ٹائم. جنت کے ٹھیک ہے. مردوں میں کے سردار بھی رسول اللہ آل رسول ہیں، اور جنت کی عورتوں کی سردار بھی آل رسول ہیں. باہر سے کوئی بھی نہیں ہے. کیا نہیں، میں آپ حضرت کو ابو آگے بکر کو میں آگے جا کے حضرت ابو بکر اشرا مبشرہ میں تو آتے ہیں، مگر وہ جنت کے مردوں کے سردار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ بھی نہیں ہے جنت کی عورتوں کی سردار میں سے. تو بتائیں مجھے پھر یہ چکر کیا؟ یہ سارا کچھ گھر میں کیوں چل رہا ہے؟ گھر سے باہر کیوں نہیں جاتا یہ؟ ٹھیک ہے، تو گھر سے ویسے باہر آپ دیکھیں نا، گھر سے باہر اس طرح ہے نا. وہ گھر سے باہر تو وہ ایک یمن کا، اس کا نام نہیں آ رہا، اس کا نام کیا تھا، وہ اس کو تھا حضرت عمر حضرت بکر کو حضرت علی کو کہا تھا کہ ان سے دعا منگوانا. وہ گھر سے باہر تو ہو گیا نا. پھر ایک اور بھی 2-3 ہو گیا. اب میں کون سا اتنی سیرت پڑھی ہے. اور وہ اگلی میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کارنامے حضرت حسن اور حضرت فاطمہ کے. آپ مجھے کوئی پوائنٹ دینا جس کی وجہ سے آپ کے پاس سب سے نزدیک بڑا پوائنٹ ہے، اور میں آپ کو میں نے آپ کو ثابت کر دی کہ وہ صحیح غلط ہے، تو آپ پھر آپ کی کس تو آپ بتا دیں. اب بات آپ ایک کو سوال چھوڑنا میں چاہیے. پوچھ لوں میرے چھوٹے بھائی، ایک چھوٹا سا سوال پوچھ لوں آپ سے، اجازت ہے؟ چھوٹا سا نہیں آپ پوچھے سال سے بڑا، وہ جس کا میں آگے جواب دے دوں تو پھر آپ ماننا پڑے گا. چلیں اچھا، ابھی ایک آپ ہی پوچھیں قرآن، گے یار آپ سے، ہم ایک زیادہ چھوٹا سا 10 نہیں سوال، پوچھتے. نیکسٹ بہت ٹائم چھوٹا آئیے سا دوسرا سوال، پوچھیں گے. ہاں
نہیں ایک آپ کے چھوٹا سا نزدیک جو سوال ساروں سے بڑا سوال ہے نا دلیل ہے وہ آپ پیش کریں آپ کی تاکہ آپ کی غلط ثابت ہو. آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے جو ایسی میں غلط نہ ثابت ہو. آپ چھوٹے چھوٹے چلیں سوال کیوں آپ کا ڈالتے نظریہ ہو؟ ہے، ایک آپ بڑا کی سوال پوائنٹ کی ہم ڈائریکٹ ریسپیکٹ ڈالیں. کرتے ہیں. میں بول لوں، میں ایک سوال پوچھ لوں بیٹا، یہ بتاؤ آپ قرآن مجید کو آپ اللہ کی کتاب سمجھتے ہو؟ انہوں نے ساری کتاب اللہ نے لکھی ہے. لکھی نہیں پہنچائی ہے وحی کے ذریعے. اللہ کا اچھا، کام ہے یعنی بیچ میں. اللہ کا کلام ہے، یہ مانتے ہیں آپ؟ اللہ کی باتیں ہاں ساری اللہ نے جی. خود کہی ہیں. اچھا، اس کی دلیل کیا آپ کے پاس؟ مجھے بتاؤ، میں بھی مان لوں. کیا قرآن کی سچے ہونے کی؟ جی جی، نہیں سچے ہونے کی نہیں، یہ کہ وہ اللہ کا کلام، آپ نے کہا کہ وہ سب اللہ کا کلام ہے، میں نے آپ کی بات بالکل مانی. اب یہ بتاؤ، آپ نے جب کہا کہ قرآن گاڈ جس نے کائنات بنائی ہے اس کی یہ وحی ہے، لکھا ہے، آپ نے پورا قرآن پڑھا ہے ترجمے سے؟ یس اور نو؟ ترجمے سے یس اور نو؟ تقریباً پہلی 3 سورہ بقرہ، سورہ نساء اور پوری وہ کتاب سورہ مائدہ اس ادھر کے سے شروع کیا ہوا ہے. ابھی پڑھ رہا ہوں، بیٹا، نہیں پڑھی ہاں ابھی. میں بھی آپ سے شاید سیکھ لوں. آپ نے پورے 30 پارے ترجمے سے پڑھے ہیں؟ یس اور نو؟ نو 10 اچھا، شاید اوکے. اب تقریباً. نیکسٹ کوشچن. آپ نے فرض کرو آپ پڑھائی کرو گے اسکول میں، آپ کو ٹیچر ہوم ورک دیتی ہے، کہتی کہ یار یہ چیپٹر پڑھو اور اس پہ کچھ لکھو، ٹھیک ہے؟ تو آپ اچھے اسکول سے لگ رہے ہو، تو وہ اپنے گھر میں کیا ہونا ہوتا ہے، وہ چیپٹر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں آپ کچھ لکھتے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ وہ چیپٹر نہیں پڑھا اور آپ لکھ دو؟ ٹیچر اس کو کیا کہے گی؟ اپریشیٹ کرے گی، کہے گی کہ جاؤ دوبارہ چیپٹر پڑھو؟ کیا کہے گی ٹیچر؟ دوبارہ چیپٹر پڑھو. ہاں، اس لیے کہ وہ چیپٹر پڑھنا ضروری ہے تاکہ آپ اپنی اس میں پوائنٹس دے سکیں. تو جب آپ کہہ رہے ہو آپ نے کتاب یار خود سے پڑھی ہی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کائنات کے مالک نے لکھی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ میک سینس کرتا ہے؟ سچے دل سے بتانا بیٹا، مسلمان ہی رہنا. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا آپ اسلام چھوڑ دو. ایک کتاب جو آپ نے پڑھی ہوئی نہیں ہے، اور جس بالکل ٹیچر کے اس چیپٹر کی طرح، اور آپ یہ کلیم کر رہے ہو ہمارے سامنے کی اللہ کی کتاب ہے، یعنی آپ نے ایک چیز پڑھی نہیں اور آپ کہہ رہے ہو اس کا مطلب آپ کو کسی نے بتائی ہوگی. یس اور نو؟ نہیں کس نے کہا ہے پڑھی نہیں ہے؟ پڑھی ہے لیکن صحیح مطلب پوری نہیں. کتاب ابھی بھائی، بیچ میں تو پوری پڑھی ہے نا، کتاب کی اس کے بات ہو اندر اب رہی ہے. اس کے اوپر آئی ایم آسکنگ، نہیں جب تک آپ پوری کتاب دیکھو، کوئی پوری کتاب پڑھی ہے؟ یس اور نو میں اتنا سا آپ نے یس اور نو میں بتانا ہے مجھے. نہیں. اگر مین پوائنٹ بیچ میں سے بندہ پڑھ لے تو وہ بھی ہو جاتا ہے. اب مین پوائنٹ بیچ میں سے جو دلائل ہے کہ تو سچا پوری ہونے کی کتاب وہ بھی سمجھ میں آ بولتے ہیں. جاتی ہے؟ ایک سیکنڈ، پوری کتاب سمجھ میں آ جاتی ہے اگر مین پوائنٹ پڑھ لو بیچ کا؟ یہ آپ یہ کہہ رہے ہو؟ نہیں اب پوری یار کتاب میں آپ کچھ یہ کیا، مسائل بھی ہیں. یار ایک کتاب ہے وہ اللہ نے لکھی ہے، آپ کہہ رہے ہو اللہ نے لکھی ہے، اور میں نے پوچھا آپ نے پوری کتاب پڑھی؟ آپ نے بولا 2-3 سپارے پڑھے ہوں گے ترجمے سے. تو جب آپ نے ایک پوری چیز پڑھی ہی نہیں ہے، تو یہ تو وہ بات ہوگی جب آپ سائنس پڑھو گے، آگے انجینئرنگ پڑھو گے، اور آپ کہہ دو کہ میں نے میتھ کا پورا فارمولا پڑھا نہیں ہے اور اس کا آنسر یہ ہے. ٹیچر آپ کو گھر بھیج دے گا، کہے گا پہلے آپ پورا فارمولا پڑھو پھر اس کا آنسر نکالو. یار نہیں جب پڑھ رہا ہوں تک میں آپ ابھی پوری چیز پڑھوں گا. پڑھ رہے ہو تو پھر اچھا، اگر آپ پڑھ رہے ہو تو اگر کمپلیٹ نہیں کیا اور آپ نے کنکلوژن بھی نکال لیا، واہ واہ زبردست بیٹا. یعنی آپ نے ایک پوری مووی دیکھی نہیں اور آپ کہہ رہے ہو اس میں یہ ولن ہوگا، اس میں یہ ہیرو ہوگا، یعنی آپ نے بغیر مووی دیکھے یا نتیجہ نکال دیا. میری جان، پوری کتاب پڑھو سچے دل سے، عقل سے، پھر سمجھ میں آ جائے گا ہم کیا بات کرتے ہیں. جی غالب بھائی، میرا وہی نا پوائنٹ تو ہو گیا کمپلیٹ. چلیں آپ کے لیے ایک کوشچن آپ ہے، کے صرف نزدیک 10 تو نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ 10 کوشچن لیں اور آپ چلے جائیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک کوشچن لیں اور نیکسٹ ٹائم اس کا ایک کا ہی جواب لا کے ہمیں دیں. ٹھیک نہیں ہے، آپ ایک ہی کوئی بات دیں. نہیں، آپ آپ دوبارہ آ بڑھائیے جانا. تو نہیں. آپ بار بار میں بار بار آتا ہوں، بار بار آتا ہاں ہوں، تو بار بار اس آپ طرح سے آئے نا کام یار، ہوتا میں ہے. تو آپ چاہتا ایک ہوں کہ بڑا آپ بات مین کریں. پوائنٹ دیں نا مین. مین ہاں تو پوائنٹ دے مین دیا پوائنٹ ہی تھا دوں آپ گا کو، نا، مین پوائنٹ پوری ہی دیتے قرآن ہیں. پڑھ لو. نہیں ایک غالب اگر بھائی میں کا نے کیا اس کا سوال ہے؟ جواب دے دیا، نہیں اگر میں نے ہاں اس کا جواب دے دیا تو آپ مان جائیں گے؟ ہاں ہاں مان جائیں گے ہم، ہیں مگر میں بھی آپ کو ایک کوشچن دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایک کوشچن یہ ٹھیک ہے ہے. کہ فرض کریں آپ ابو جہل کی جگہ پیدا ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے، اور آپ بتوں کو پوجتے ہوتے، ٹھیک ہے، اور جی آپ پوری زندگی ان بتوں کو پوجتے ہی رہے ہوتے، اور آپ 60 سال کے ہوتے، 50 سال کے، اور اس کے بعد میں آتا ایک چھوٹا سا بچہ
اور میں نبوت کا اعلان کر دیتا ہے اور میں کہتا کہ میں نبی ہوں، اور آپ کو نہ میں کوئی آپ کو معجزہ دکھاتا نہ کچھ، بس آپ کو پوئٹری پڑھ کے سنا رہا ہوں. نہیں معجزہ کون سا کیوں نہ دکھاتا، وہ انہوں نے جو نہیں، رسول دکھایا اللہ وہ نے تو کوئی آپ معجزہ تو کیا ٹکرا تو معجزہ نہیں نہ دکھایا سکتے. رسول؟ تو چلے نا قرآن نیکسٹ کے ٹائم اندر اس کا تو جواب، معجزہ ہے. ذرا نیکسٹ ٹائم اس کا جواب سوچ کے آئیے گا نا کہ اگر آپ کافر پیدا ہوتے، فرض کریں چلیں آپ ایک انڈیا میں ہندو پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کیا قصور ہے کہ اللہ میاں نے آپ کو ہندو پیدا کیا اور آپ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے؟ کیونکہ اللہ میاں اگر چاہتا تھا کہ آپ مسلمان ہوں تو آپ کو خود پیدا کرتا نا کسی مسلمان کے گھر. اس نے ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ڈال دی ہے اور پیدا بھی آپ کو کسی اور کے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کوشچن ہے کہ اگر آپ فرض کریں آپ ابو جہل پیدا ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بات بتائیں کہ پھر اللہ نے آپ کو ابو جہل پیدا ہی کیوں کیا؟ صحیح ہے. تو میں نے آپ سے پچھلی بار بھی یہی کوشچن پوچھا تھا مگر آپ نے مجھے اس کا کچھ تسلی بخش جواب دیا نہیں، کیونکہ اب جو یہ جہاں تو پیدا دیکھیں نا ہوتا ہے، دیکھیں نا، دیکھیں فاطمہ کو تو اسلام قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی نا، ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ نہیں جب کیوں جس کا رکاوٹ نہیں باپ تھی. نبی ہے، جس رکے کا رکے باپ رکے نبی رکے نہیں 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 بات کیا آپ دیکھیں نا، فاطمہ، مجھے ایک حضرت بات نوح کا بتائیں کہ بیٹا تھا، رسول ان کو اللہ، کیوں نہیں رکاوٹ تھی؟ وہ بھی بیٹے ہی نہیں تھے ان کے. چلیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں نا، کیا حضرت فاطمہ نے کبھی رسول اللہ سے نبوت کا کوئی حدیث ہے کہ جہاں پہ انہوں نے رسول اللہ نے بڑی تبلیغ کی ہو حضرت فاطمہ کو اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا ہو؟ کوئی ایسی روایت کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ پتا کہ جی ہاں فاطمہ کی ماں جب مسلمان ہو گئی اور اس کا باپ نبی تھا تو اس نے بس مان لیا. ٹھیک ہے، یہی حال جو ہے وہ اوروں کا ہے. ٹھیک ہے، تو سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ غلامی کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ میاں نے اگر سب انسانوں کو برابر بنا کے پیدا کیا ہے تو اسلام کیوں غلاموں کو خریدنے اور بیچنے کی اجازت دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، اسلام کیوں لونڈیوں کو اور غلاموں کو دوسرے شخص کی مرضی کے مطابق پورا چلنے کی جو ہے وہ اجازت دیتا ہے؟ یعنی اگر میں مسلمان ہوتا اور میں کوئی غلام یا لونڈی خرید لیتا تو پھر میری مرضی تھی کہ میں اس کو کیسے استعمال کروں یا کیسے نہ استعمال کروں، بلکہ میں اسے بیچ بھی سکتا تھا، ایک جگہ سے خرید کے دوسری جگہ بیچ کے میں اس سے پروفٹ بھی کما سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو ذرا تھوڑی سی اس بات کے اوپر ریسرچ کر کے آئیں کہ اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے تو آخر کیوں دی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک تو ہے. یہ جواب مجھے دینا نیکسٹ ٹائم آ کے. صحیح اور ہے، آپ آتے رہا کرو یار، بہت مزہ آتے آتا ہے، رہا آپ میں کرو. ہاں پیشنس بہت ہے، بچہ بہت اچھا ہے. یہ دیکھیں وہ ہاں، جو ایک اور حمزہ بھی آج بچہ بچہ آیا آیا تھا تھا وہ کہ ہاں یار، اس ہاں میں ایروگنس تھا. یہ بچے کی تربیت مجھے تو واقعی اچھی لگتی ہے. یار آپ امپریس کرتے ہو، دیکھو آپ انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، بھلے آپ کوئی بھی مذہب رکھتے ہو، ڈونٹ وری، لیکن آپ اچھے، آپ میں پیشنس بہت ہے غالب بھائی. اس میں حمزہ کو سنا تھا بیٹا آپ نے، جو حمزہ آیا تھا بچہ؟ کب؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے تھے بھائی، 1 گھنٹے پہلے. چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ جائیے گا یہ جواب ڈھونڈ کے چلیں، آئیے گا. ٹھیک ہے، چلیں، ہاں اوکے اوکے، ٹھیک ہے. تھینک اور یو. آپ سب کو جواب دے سلام دیا کہنا تو گھر پھر میں، اور رمضان نہیں تو مبارک ہو. جواب دے دیا ٹھیک ہے، تو یار پھر آگے جب جواب دو گے تو تب پتہ لگے گا نا جواب ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ سوال چلتے ہاں، رہیں گے، ڈونٹ وری، ہم جواب تو سیکھتے مجھے رہتے پتا ہیں. ہے کہ آپ دو گے جواب. ٹھیک ہے، ہاں، چل. تو یہ یاد رکھنا کہ جوابوں سے امپورٹنٹ سوال ہوتے ہیں. صحیح ہے، چلیں ٹھیک ہے، پھر آئیے گا. اوکے، تھینک یو.